ریئل اسٹیٹ کے اندر پاکستان کے اندر میں خواتین کے کام کرنے کا حق میں نہیں ہوں. میں اس کو اتنی فیسیلیٹیشن نہیں دے سکتا ڈیو ٹو دا ٹائم. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں میرے دفتر میں نہ آئے. بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں ان کو 5-6 لاکھ بھی نہیں ہوتا. تو کوئی مسئلہ نہیں, جذبہ چاہیے ہوتا. کاروبار کے لیے پیسے چاہیے. کیسے شروع کریں کاروبار؟ شروع کریں بس شربت کی ریڑھی سے شروع کرنے. اللہ ترقی دیتے. بلین کے پاس بڑا سرمایہ تھا بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے. بل گیٹس, جیف بیزوس, وارن بفے, مارک زکربرگ, جیک ما, سر کی مثال لے لیں, امبانی کی لے لیں, ملک ریاض صاحب کی لے لیں. کس کے پاس تھا سرمایہ بتائیں, مثال دیں نا. کرنے کا مجھے حق نہیں ہے. اگر مسلمان ہے تو نہ نکل جائے اپنے دفتر سے. میرے اپنے لیے بھی عذاب نازل کرے گا اور میرے دفتر میں بیٹھا ہوا عذاب آئے گا, میرے دفتر بھی تباہ کرے گا. دفاع ہو جائے. سیدھی سی بات ہے. کیا بے نمازی اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق کیا چیز کرتی ہے آپ بتا. نماز نبی کے وسلم کی حدیث ہے. تو بھاڑ میں جائیں, لوگ کیا سوچتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر ہے. تو میں ایسا بندہ جو کفر کر رہا ہے میرے پریمیسز میں بیٹھ کے, میں کیوں اس کو جو ہے اپنے بیچ میں رکھوں. ایک آیت نازل ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس میں اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ جو کفار ہیں آپ ان کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے راہ پہ نہیں چلتے, تو آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں. آپ کو صرف پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا, آپ نے پیغام پہنچا دیا کافروں چھوڑ. کس کو؟ کافروں کو. تو میں تو کافروں کے بارے میں اس اسٹیٹمنٹ کو ایڈمٹ کرتا ہوں نا. ہم نے کافروں کو پیغام پہنچانا ہے, زبردستی نہیں کرنی. زبردستی مسلمان کے اوپر کرنی ہے, تلقین کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے, تلقین بھی کرنی ہے, تبلیغ بھی کرنی ہے, اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. اپنے بچے کو مارنے کا حکم ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے آپ جواب دیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میرے ساتھ کام کرے ہیں میرے بچوں کی طرح ہی ہیں. اچھا سہیل بھائی, پورے مارتا میں نہیں ہوں لیکن مارتے اپنی پورے پاکستان میں جہاں بھی آفسز ہیں خواتین کام کر رہی ہیں. میں نے پہلا آفس دیکھا ہے آپ کا جہاں پر 100-150 کے قریب امپلائیز ہیں لیکن خاتون ایک بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں اپارٹمنٹ بیچتا ہوں, میں گلیمر نہیں بیچتا. میں گلیمر بیچنے نہیں بیٹھا ہوں, میں اپارٹمنٹ بیچنے بیٹھا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں مرد زیادہ اچھا کنونس کر سکتا ہوں. مرد کنونس کر سکتے ہیں لیکن ہماری فیلڈ مردوں کی. میں ویسے یہ انفارمیشن کے لیے بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور دوسرا میرے علم میں اضافہ بھی ہو جائے اس میں, کیا عورتوں کو کام کرنا چاہیے آفس کے اندر؟ بالکل کرنا چاہیے. اگر ان کو اچھی اپرچونیٹی ملے جہاں پہ ان کی حیا سلامت رہے, جہاں پہ ان کا پردہ سلامت رہے, جہاں پہ ان کی عزت سلامت رہے, بالکل کرنا چاہیے. تو ایک ڈاکٹر سبیل کرام کا جو برانڈ ہے وہاں تو باقاعدہ ایک فرسٹ SOPs ہم نے بنائی ہوئی ہے نا. یہاں پہ ہمیں بس کلائنٹ ہر قسم کا آتا ہے. مجھے نہیں پتا کون سا کلائنٹ کس مزاج کا کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری بہنوں کی عزت بہت مقدم ہے. ہماری بہنوں کو ریئل اسٹیٹ کے آفس میں ان کی جگہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر پاکستان کے اندر میں خواتین کے کام کرنے کا حق میں نہیں ہوں. پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, پاکستان کے باہر اگر فار ایگزامپل سعودی عرب کے اندر کوئی ہو اپرچونیٹی ہو جہاں پہ خاتون کو ڈیل کرنے کے لیے رکھی ہوں آپ نے, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پروٹیکٹڈ وے کے اندر کر سکتی ہیں. پروٹیکٹڈ وے میں کرتے ہیں. ہمارا دفتر میں پروٹیکشن نہیں ہے نا ابھی. فار ایگزامپل ہمارے سیگریگیشن نہیں ہے, ہمارا کو انوائرمنٹ ہے, تو وہاں پہ ہم نہیں. مطلب اس میں کوئی آپ کا ہارڈ اسٹرکٹ کوئی فاسٹ رول نہیں ہے آپ کی, صرف اس لیے کہ وہ لڑکیاں شاید میرے آفس میں سیکیور نہ ہو, تو اس لیے میں کہتا ہوں یار خدا لڑکی ایک لائبلٹی ہے نا. خدا نہ خواستہ رات کو 8 بجے 9 بجے ذمہ داری ہے, لڑکی جا رہی ہے گھر پہ, اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, تو دیکھیں بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دی کمپنی میرے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں جو ہے اس کا خیال رکھوں. رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جس طرح میں اپنی بہن کے بارے میں, اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنی ماں کے بارے میں پروٹیکٹڈ ہوں, اسی طرح میں اپنی اس بہن کے بارے میں پروٹیکٹڈ ہوں جو کہ میرے دفتر میں کام کرنے آتی ہے. میں بھی اس کے بارے میں پروٹیکٹڈ ہوں. تو میں اس کو اتنی فیسیلیٹیشن نہیں دے سکتا ڈیو ٹو دا ٹائم. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں میرے دفتر میں نہ آئے. اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب نوجوانوں کے بارے سے بات کریں. آپ نوجوانوں کی انسپریشن بھی ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں, آپ کو پسند بھی کرتے ہیں. نہیں, ہم ریئل اسٹیٹ کی بھی انسپریشن ہے. ریئل اسٹیٹ کی بھی نوجوانوں کے علاوہ نوکری یا کاروبار یار آلویز کاروبار. کیا پاکستان کے اندر ایسے لینڈسکیپ ہے پاکستان کے اندر جہاں کاروبار ہو سکتا ہے, کوئی ایسی انوائرمنٹ ہے؟ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جہاں مرضی ہو. آپ میں کہتا ہوں سمندری گہرائی میں جائے کاروبار شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کرنی ہے. جو سمندر کے نیچلی سطح پہ بھی مخلوق کو رزق دے سکتا ہے وہ آپ کو زمین کے اوپر نہیں دے سکتا رزق. جب آپ نے کاروبار شروع کیا تھا انویسٹمنٹ تھی آپ کے پاس؟ تھوڑی بہت تھی. اندازاً کتنی اگر میں پوچھوں تو فگر 5-6 لاکھ تھا میرے پاس. بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں ان کو 5-6 لاکھ بھی نہیں ہوتا. تو کوئی مسئلہ نہیں, جذبہ چاہیے ہوتا. کاروبار کے لیے پیسے چاہیے. کیسے شروع کریں کاروبار؟ شروع کریں بس شربت کی ریڑھی سے شروع کرنے, اللہ ترقی دے دے گا. رولز کیا رکھنے چاہیے؟ ایمانداری, نیت صاف ہو. انما الاعمال بالنیات, سارا عمل کا دار و مدار نیت پہ.
کیا ذہن سچائی سے کاروبار کرنا ہے, سچائی- اسلام کی خدمت کرنی ہے, کون سے اللہ ایسے کی رول مخلوق کی خدمت کرنی ہے, اس جذبے سے کرے. خیر الناس من ينفع الناس, میرے نبی نے کہہ دیا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ سب سے بہترین شخص ہے. میں نے بہترین شخص بننا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر رہ کے جو ہے کاروبار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ منزلیں آسان کر دے گا, ترقی دے دے گا. یہ جذبہ چاہیے, بس پیسے چاہیے نہیں. جو بندہ کہتا ہے کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے وہ فراڈی ہے. فراڈی ہے. ہاں انویسٹمنٹ ہوگی, کوئی نہیں, انویسٹمنٹ کی ضرورت کوئی نہیں. دکان لے گا, رینٹ دے گا, اس کا ایڈوانس دے گا, وہاں یار بیٹھے گا. اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کاروبار شروع کرے. ہاں کیا رولز کیا ہیں کاروبار کو کس successful بلینئر کے پاس بڑا سرمایہ تھا بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے؟ بل گیٹس, جیف بیزوس, وارن بوفے, مارک زکربرگ, جیک ما, سب کی مثال لے لیں, امبانی کی لے لیں, ملک ریاض صاحب کی لے لیں. کس کے پاس تھا سرمایہ بتائیں, مثال دینا. رولز کیا ہونے چاہیے؟ سچائی, ایمانداری. کیا ان سب لوگوں نے سچائی ایمانداری کے اوپر فوکس کیا تھا؟ کیا تھا کن سب؟ ہاں کیا تھا. بل گیٹ, یس امبانی, یس 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 یس. گارنٹی اس چیز کی؟ مجھے گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. میں نے آپ کو یہ بتایا کسی بھی بلینئر کی سٹوری اٹھا لیں, میرے لفظوں پہ غور کریے. کسی بلینئر کی سٹوری کہ ان کے پاس سرمایہ تھا, ایک چیز پہ کنونس ہو جائے, ایک چیز پہ تو ہم کنونس ہو جانا ہے کہ بھائی بلینئر بننے کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے. سرمایہ کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ اب آ جائیں, کیا ان کی گارنٹی, میں کس نے گارنٹی دے سکتا ہوں؟ میں آپ کی نہیں گارنٹی لے سکتا, میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کیا پتا ان کیا مال کا, میں ان کی کیا ان کی تنہائیوں سے واقف ہوں, مجھے کیا پتا کیا کون کیا کر رہا ہے.